و آرینا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھائیں، ہمیں ارادے اور مشاہدے کے ذریعے سے ہمارا طریقہ عبادت سکھا دیں۔ اور ان کی دعا کا جو حاصل تھا نا، اصل مغز جو تھا، جو آپ سمجھ لیں مین موٹیو تھا، علم نافع اور عمل صالح کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا۔ پیاری بہنوں، یہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور ابھی تک یہ گھر تعمیر شدہ ہے الحمدللہ۔ سب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، کہ اس اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، وہاں پہ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ مقدس گھر اپنی اسی عظمت اور شان کے ساتھ قائم رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے قریب اس کو ایک پتلی پتلی ٹانگوں والا حبشی آ کر مسمار کر دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس سیاہ فام حبشی کو دیکھ رہا ہوں جو اس کا ایک ایک پتھر اٹھا کر پھینک رہا ہے۔ یہی شخص اس کا خزانہ بھی لوٹ لے گا اور غلاف بھی اتار لے گا۔ گویا میں اس گنجے اور ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس پر کدال مار رہا ہے۔ کتنا افسوسناک واقعہ ہے، لیکن چونکہ یہ لکھا جا چکا ہے تو اسی طریقے سے ہوگا، لیکن ہمیں اس چیز کے بارے میں ضرور افسوسناک ہونا چاہیے۔ یہ افسوسناک واقعہ یجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد پیش آئے گا، کیونکہ ان کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور عمرہ کیا جائے گا۔ وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا قبول کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں پیاری بہنوں، بندہ توبہ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول کرنے سے اپنے تواب و رحیم ہونے کا شعور دیا ہے، اور یقیناً وہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے، ان کی غلطیوں کے باوجود ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں بھی رسول مبعوث فرما، تاکہ وہ درجات کی بلندی کا سبب بنے، سب اس کی فرما برداری کریں۔ پیاری بہنوں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو صفا پر لے گئے، اور وہاں لا کے فرماتے ہیں کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ پھر مروہ پر لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ پھر مناد لے کے جاتے ہیں، وہاں پر عقبہ جو ایک گھاٹی تھی، وہاں پر شیطان کو ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو کنکری ماریں۔ آپ حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان وہاں سے نامراد ہو کر ہٹ جاتا ہے۔ شیطان احکام حج میں خلل انداز ہونا چاہتا ہے، مگر بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر روح الامین آپ کو مشعر الحرام لاتے ہیں، پھر وہاں سے عرفات لے جا کے فرماتے ہیں کہ میں نے جو جو مقامات بتائے ہیں آپ انہیں پہچان گئے؟ 3 دفعہ پوچھتے ہیں تو خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ پہچان گئے۔ اور یہی ارکان ہم جو ہے وہ حج کے موقع پر کہتے ہیں، جو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیاتِکَ، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی میری اولاد میں حفظ کرنے والے بھی ہوں اور کرانے والے بھی ہوں، اور تیری آیات کی تلاوت بھی کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی قرآن کا معنی سمجھاتے ہوئے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب و حکمت سے مراد یہاں پہ قرآن اور حدیث ہے۔ وَيُزَکِّیہِم، اعمال صالح کے ذریعے ان کی تربیت کریں، برے اعمال سے بچائیں، کیونکہ برے اعمال کے ساتھ انسان کبھی بھی پاک صاف نہیں رہ سکتا۔ یہ 4 باتیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کی کہ اللہ تعالیٰ تیری آیات بھی پڑھ کے سنائے، ایک کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے، اور ان کو پاک بھی کرے، یعنی اعمال صالح سے ان کی تربیت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو محسوس کرتے ہوئے
رسول اکرم رسول کے اندر کن خصوصیات کی دعا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، یعنی کون سی خصوصیات ان کی اولاد میں موجود ہونی چاہیے، اور چونکہ ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے تھے تو کون سی خصوصیات رسول میں موجود ہونی چاہیے۔ رسول اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو نشانیاں ہیں ان کو کھولے، لوگوں کو ان کے راز و اسرار سمجھائے جائیں۔ رسول ایسی نظر سے دیکھنا سکھائے لوگوں کو جس سے رہنمائی حاصل کرنے والی ہر چیز میں اپنے رب کو دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ رسول اللہ تعالیٰ کے احکامات کلام کو خود بھی سیکھ لے، اس کو قبول کر لے اور پھر دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ رسول حکمت یعنی بصیرت سکھائے، وہ خود اپنے ذہن کو قرآن کی تعلیمات میں ڈھال لے، اپنی فکر کو روشن کرے، صحیح فیصلے تک پہنچنے کی اہلیت پیدا کرے، اور جن کی رہنمائی رسول نے کرنی ہے ان کو بھی اس قابل بنائے۔ رسول تزکیہ کا کام کرے، یعنی ایسے انسان تیار کرے جن کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ ہر محبت سے خالی ہو جائیں۔ رسول انسانوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ کائنات سے اپنے شعور کے لیے رزق پا سکے۔ یہ وہ دعائیں تھیں جو ایک رسول کے اندر ہونی چاہیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کب اور کیسے پوری ہوئی۔ یہ دعا ایسے پوری ہوئی کہ ان کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ انبیاء کی مائیں عموماً اسی طرح کا خواب دیکھا کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک اس وقت بھی خاتم الانبیاء متعین ہو چکا تھا جب آدم کی مٹی کا خمیر ہو رہا تھا۔ آپ نہ صرف عرب کے بلکہ عجم کے بھی، اور نہ صرف انسانوں کے بلکہ جنوں کے بھی رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نمودار ہوئی جس سے شام کے محل نظر آنے لگی۔ اتنی روشنی ہوئی کہ ہمیں اس روشنی میں ملک شام کے محل نظر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے میرے ذکر و عظمت کی طرف خلیل اللہ نے لوگوں کو توجہ دلائی، اور پھر آپ کی بعثت کا ذکر خیر ہر زمانے میں لوگوں میں موجود رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنے خطبے میں آپ کا اسم مبارک بتا دیا۔ سورۃ صف آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: انی رسول اللہ علیکم مصدق لما، یہودیوں میں تم سب کا رسول ہوں اور مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ آمنہ کا خواب جو لوگوں میں بہت مشہور تھا، آپ کی نبوت کی تمہید تھی، یعنی اوپننگ تھی۔ شام کے گھروں کا روشن ہو جانا، شام کے شہروں میں آپ کے دین کا پھیل جانا تھا، یعنی اس کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کا دین شام کے شہروں تک پھیل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے نزدیک آخری زمانے میں ملک شام اسلام کا مرکز بن جائے گا، اور اسی سرزمین پر حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ دشمنوں کی شرارتیں ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گی۔ آپ جامع دمشق کی جو مسجد ہے اس کے سفید مینارے پر اتریں گے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت برابر حق پر غالب رہے گی، دشمنوں کی شرارتیں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی، اور پھر اسی حالت میں اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ یہ بھی فرمایا کہ وہ جماعت شام میں ہوگی کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ کتاب و حکمت، انک انت العزیز الحکیم، یعنی تو سب پہ غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کتاب اور حکمت سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔
اور دین کی سمجھ مراد ہے۔ یزکیہم یعنی پرخلوص اطاعت کا خوگت بنا دے، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ آخری حصہ ہے جس میں وہ رب سے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کی تنظیم کس طرح سے ہوگی، مرکز کیسے آباد ہوگا، آپ کے پاس ہی سارا اقتدار ہے، آپ ہی ایک رسول مبعوث فرمائیں جس کے توسط سے خیر کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔